میں نے اپنی زندگی میں چند بہت اچھے قاری دیکھے ہیں، ان میں قاری کفیل صاحب سر فہرست ہیں۔ میں جنوری 1918 میں اس بستی میں مقیم ہوا تو قاری صاحب مقامی مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ کم از کم 25 سال تک میں نے موصوف کی امامت میں نمازیں ادا کیں۔ وہ بہت خوش الحان قاری تھے اور قرات کے رموز سے خوب واقف تھے، اور تکلف اور تصنع سے پاک خوبصورت آواز میں سما باندھ دیتے تھے، جس سے دل و دماغ ہی نہیں آنکھیں بھی فیض یاب ہوتی تھیں، اور میرے دل میں قاری صاحب کا بے حد احترام پیدا ہو گیا تھا۔ مختلف حوالوں سے ان کی خدمت کر کے مجھے خوشی ملتی تھی، لیکن ان خوبیوں کے باوجود میں قاری صاحب کے گھریلو حالات اور ذاتی رویوں کو دیکھتا تو سخت پریشان ہو جاتا تھا۔ ان کے 3 بیٹے تھے، جن میں ایک ذہنی طور پر معذور تھا، جبکہ دوسرے دونوں بھی خوش اخلاق نہ تھے، اور انہیں احساس ہی نہ تھا کہ باپ کے کسی دوست یا بڑے آدمی سے کیسے بات کی جاتی ہے۔ قاری کفیل خاصے امیر آدمی تھے۔ اس بستی میں عرب ممالک سے اور دنیا بھر سے لوگ آتے اور ان کی اقتداء میں نماز پڑھتے، اور ان کی قرات سے متاثر ہو کر رازداری سے انہیں بھاری نذرانے دے جاتے تھے۔ اس سے قاری صاحب نے ایک بہت اچھی نواحی بستی میں 5 مرلے میں 4 فلیٹ بنوا رکھے تھے، اور ایک قریبی بستی میں ان کا 10 مرلے کا پلاٹ تھا۔ ایک اور جدید بستی میں 8-10 دکانوں پر مشتمل ان کی ایک مارکیٹ تھی، اور متعدد خالی پلاٹ بھی تھے۔ انہوں نے لڑکیوں کے لیے حفظ کا ایک ذاتی مدرسہ بھی قائم کر رکھا تھا، اور وہ بچیوں سے اچھی خاصی فیس وصول کرتے تھے، لیکن ان کے لالچ اور حب زر کا یہ عالم تھا کہ کسی سے کوئی رعایت نہیں کرتے تھے۔ میں نے ایک یتیم بچی کی سفارش کی، مگر قاری صاحب نے برا منایا اور فیس کے بغیر اس بچی کو پڑھانے سے انکار کر دیا۔ قاری صاحب میں تنگ نظری بھی بہت تھی، اور شکر کے احساسات سے وہ بالکل عاری تھے۔ میرا ایک دوست رمضان المبارک کے ایک مہینے میں روزانہ رات کو تھرماس میں قاری صاحب کے لیے چائے لے جایا کرتا تھا، اور تراویح کے دوران وہ ضرورت کے ماتحت اسے نوش کرتے تھے، اور تاکہ اس کو تھکن محسوس نہ ہو۔ اس کے علاوہ اور بھی وہ ان کے سارے خاندان کی خدمت کرتے تھے، لیکن قاری صاحب نے ان کے جذبات اور خدمات کی کوئی قدر نہ کی، اور رمضان کی آخری رات کو قاری صاحب تھرماس گھر لے گئے، جسے ان کے بچوں نے توڑ دیا۔ اور جب ایک موقع پر میرے دوست نے ان کی ایک ممدوح شخصیت سے اصولی اختلاف کیا، تو قاری صاحب نے ان کی کردار کشی کی اور اسے ذہنی اذیت میں دینے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ قاری صاحب میں اپنے ساتھیوں کے لیے حسد کا جذبہ بھی خاصا تیز تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو مسجد کا مؤذن مقرر کرانا چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے موجودہ جو مؤذن تھا اس کے خلاف سازش کی، اور اسے رسوا کر کے اس منصب سے الگ کروا دیا۔ تحفیظ القرآن کے قاری اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے ان کے برابر آ رہے تھے، ان کے خلاف بھی انہوں نے الزام تراشی کی مہم جاری رکھی، اور انہیں مدرسے سے بھی خارج کروا دیا۔ دیکھنے میں آیا، اور اس سلسلے کے متعدد مثالیں میرے سامنے موجود ہیں، کہ اگر ایک شخص دینی پہچان رکھتا ہو مگر خلق خدا سے بے اصولی کرتا ہو اور دھاندلی کا ارتکاب کرتا ہو، تو وہ بہت جلد اللہ کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ قاری کفیل صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہی حادثہ پیش آیا۔ پیسے سے غایہ درجے کی محبت، غیر معمولی نوعیت کی خست، اور جذبہ شکر کا فقدان اور حسد کا جذبہ رنگ لایا، اور قاری صاحب کا حافظہ تیزی کے ساتھ کمزور ہونے لگا۔ عام نمازیں تو وہ ٹھیک طرح سے پڑھا لیتے تھے، لیکن تراویح میں وہ تسلسل کے ساتھ بھولنے لگے، اور 5-6 سال کے بعد وہ اس قابل نہ رہے کہ تراویح کی امامت کرا سکیں۔ مسجد کمیٹی کو متبادل انتظام کرنا پڑا، اور جب انہوں نے قاری ظہور بخش صاحب کے خلاف جعلی الزامات تراشی کی مہم چلائی اور چغلی کی، اور انکوائری کمیٹی کے سامنے حلفاً ان کی الزامات کو دہرایا، تو حیرت انگیز طور پر متعلقہ دفتر سے باہر نکلتے ہی ان کا دماغ الٹ گیا، اور وہ بہکی باتیں کرنے لگے، اور گھر آتے ہی ان پر پاگل پن کا شدید دورہ پڑا۔ انہوں نے برتن توڑنے شروع کر دیے، بیوی بچوں کو مارنے لگ گئے۔ تب گھر والوں نے انہیں دماغی امراض کے ایک شفا خانے میں داخل کرا دیا، جہاں وہ کئی ماہ زیر علاج رہے، اور جب شفا یاب ہو کر گھر آئے تو ان کی یادداشت غیر معمولی حد تک کمزور ہو گئی تھی۔ وہ اس قابل نہیں رہے تھے کہ امامت کے فرائض انجام دے سکیں، چنانچہ انہیں اس منصب سے فارغ کر دیا گیا۔ مجھے ایک ذمہ دار بزرگ آدمی نے قاری صاحب کے ایک شاگرد کے حوالے سے بتایا کہ وہ موصوف کا جو بیٹا ذہنی معذور ہے، جب وہ 4-5 سال کا تھا تو وہ مدرسے میں آ جایا کرتا تھا، اور قرآن پاک اٹھا کر پھینکا کرتا تھا، مگر قاری صاحب اسے منع نہیں کرتے تھے، بلکہ انہیں جب اپنے کسی شاگرد پر غصہ آتا تو خود بھی قرآن پاک اٹھا کر اس پر پھینک دیتے تھے۔ شاید کلام اللہ کی توہین کا یہ عمل بھی ان کے لیے وبال جان بن گیا تھا۔ اب قاری صاحب اپنے ذاتی مکان میں ایک نواحی بستی میں رہتے ہیں، اور ان کے دونوں بیٹے اسلام آباد میں مقیم ہیں، اور وہ خود اپنے معذور بیٹے کے ساتھ مکمل بیکاری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کبھی بھی اس بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر کبھی وہ اس بستی میں آتے ہیں، اور بے بسی اور بے چارگی اور حسد اور یاس کی تصویر نظر آتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے سارے واقعہ کو سنا۔ ہمیں کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ہر بندے کی عزت کرنی چاہیے، اور قرآن مجید کا ادب کرنا چاہیے۔
یہ مقافات عمل ہے، ہم دنیا میں جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔